اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی فاطمۃ و ابیہا و بعلہا و بنیہا وسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمہ۔ عزیزان محترم، حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت باسعادت کے پرمسرت ایام جاری ہیں، اور ان ایام میں ہم حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا کے عناوین پر آپ کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں۔ اس بی بی کے اسماء کو، القاب کو آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں۔ آج ہم آپ کی خدمت میں فاطمہ زہرا کے ایک لقب حوراء انسیہ کو بیان کرنا چاہتے ہیں کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو حوراء انسیہ کیوں کہا جاتا ہے۔ در واقع فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو یہ لقب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا کیا، جہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اِنَّ فاطمة خلقت حوریۃ فی صورت انسیہ، کہ بے شک فاطمہ کی خلقت انسانی صورت میں ایک حور کی خلقت ہے، یعنی اللہ نے ایک حور کو انسان کی صورت میں تخلیق فرمایا ہے اور اس حور کو اپنے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا ہے۔ لہٰذا عزیزان محترم، ہم اگر لفظی اعتبار سے دیکھیں تو حوراء در واقع جو ہے وہ مفرد واقعہ ہوتا ہے، اس کی جمع حور ہے۔ مفرد میں حوراء بھی آتا ہے، احور بھی آتا ہے۔ خود لفظ حور مشتق ہے حور سے یعنی سفیدی، حور مشتق ہے حور سے یعنی رجوع کرنا، حور مشتق ہے حیر سے یعنی انسان جب اس موجود کو دیکھے گا تو حیرت میں مبتلا ہو جائے گا۔ یا وہ افراد جو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو مشاہدہ کرتے تھے، خواتین، وہ فاطمہ کے جمال سے حیرت زدہ ہو جاتے تھے۔ لہٰذا عزیزان محترم، اگر ہم قرآن میں خود حور کی خصوصیات کو مطالعہ کریں اور پھر ان خصوصیات کو حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا اطہر کے بارے میں ان کو جاری کریں تو معلوم ہو جائے گا کہ حور کی جو خصوصیات ہیں وہ تمام خصوصیات اس بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا میں موجود ہیں۔ مثلاً آپ سورہ واقعہ کی آیت نمبر 22 اور 23 کو اگر ملاحظہ فرمائیں تو خداوند متعال وہاں حور کی خوبصورتی کو بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے وَحُورُ عَيْنٌ كَأَمْثَالِ لُؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ، کہ حور کی خوبصورتی ایسی خوبصورت آنکھوں والی یہ عورت ہوگی کہ جیسے چھپائے ہوئے موتیوں کی طرح یہ حسین و جمیل موجود ہے۔ یا اسی طرح آپ سورہ رحمان کی آیت نمبر 58 میں مشاہدہ فرمائیں تو خداوند متعال وہاں حور کو یاقوت اور مرجان سے تشبیہ دے رہا ہے اور فرما رہا ہے کأنہن الیاقوت والمرجان، کہ حور گویا یاقوت کی طرح نہایتی سرخ ہوگی اور مرجان کی طرح نہایتی سفید ہوگی۔ پھر حور کے معانی میں ایک معنی یہ بیان کیا گیا ہے کہ حور بطول ہوتی ہے، یعنی حور کا اپنے شوہر سے علاوہ کسی سے تعلق نہیں ہوتا ہے۔ لہٰذا حور اللہ کی ایک ایسی موجود ہے جسے آج تک کسی نے مس نہیں کیا، نہ تو انسانوں میں سے کسی نے اس کو چھوا ہے، نہ ہی جنوں میں سے کسی نے اس کو ٹچ کیا ہے اور چھوا ہے۔ لہٰذا یہ حور ایک ایسی وفادار خاتون ہے جس کا صرف اپنے شوہر سے تعلق ہے اور شوہر کے علاوہ کسی سے وہ متعلق نہیں ہوتی ہے۔ سورہ واقعہ آیت نمبر 74 میں آپ ملاحظہ فرمائیں کہ خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، کہ اس سے پہلے اس حور کو نہ کسی انسان نے چھوا ہوگا نہ کسی جن نے چھوا ہوگا۔ پس حور ایک ایسی پاکیزہ، ایک ایسی شرافت مند مخلوق ہے اللہ کی کہ جو صرف اپنے شوہر کے ساتھ وقف ہوتی ہے اور شوہر کے علاوہ کسی کی طرف نگاہ نہیں ڈالتی ہے۔ اسی طرح عزیزان محترم، حور اللہ کی وہ موجود ہے جو بطول ہے،
باکرہ ہے، یعنی جسے حیض نہیں آتا ہے، جسے نفاس نہیں آتا ہے، جس کی بکارت زائل نہیں ہوتی ہے۔ لہٰذا عزیزان محترم آپ ملاحظہ فرمائیں، سورہ واقعہ کی آیت نمبر 36 ہے، خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے وَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا کہ تمہارے پروردگار نے ان حوروں کو بکر خلق کیا ہے، یعنی ان کی بکارت زائل نہیں ہوتی ہے۔ اور حور اللہ کی ایک ایسی موجود ہے جو پاک و پاکیزہ ہوتی ہے۔ پس یہ معانی جو قرآن مجید میں حور سے متعلق بیان ہو چکے، ان تمام معانیوں کو جو ہم آپ کی خدمت میں اب تک فاطمہ زہرا کے اسماء کو بیان کر چکے ہیں، تو در واقع یہ تمام معانی وہاں پر موجود ہیں کہ خداوند متعال نے فاطمہ زہرا کو اپنے نور عظمت سے خلق کیا ہے، یعنی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی خلقت اللہ کے نور عظمت سے ہوئی ہے۔ لہٰذا فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا دن کے وقت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کی طرف آفتاب کی طرح نور افشانی کرتی تھی، زوال کے وقت فاطمہ کا نور سرخ ہوتا تھا، اور مغرب کے بعد فاطمہ زہرا گویا کہ کوكب دری کی طرح درخشاں ہوتی تھی۔ تو یہی کیفیات تو خداوند متعال قرآن مجید میں حور سے متعلق بیان کر رہا ہے، اور ہم بیان کر چکے کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بطول ہیں، فاطمہ زہرا طاہرہ ہیں، فاطمہ زاہرہ ہیں، فاطمہ راضیہ اور مرضیہ ہیں کہ صرف اپنے رب کی رضا پر راضی ہیں اور اپنے شوہر سے ان کا تعلق ہے۔ تو عزیزان محترم فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا در واقع حور کی جو قرآنی خصوصیات بیان کی گئی ہیں، ان تمام خصوصیات پر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پورا اترتی ہیں۔ لہٰذا فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ایسی طاہر خاتون ہیں کہ جسے کبھی حیض نہیں آتا، جسے کبھی نفاس نہیں آتا ہے۔ عزیزان محترم اگر انسان کی ظاہری خلقت کو مد نظر رکھا جائے تو انسان کو اس کی ظاہری خلقت مٹی سے ہوئی ہے۔ لہٰذا خداوند متعال سورہ مؤمنون کی آیت نمبر 12 میں ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ کہ اللہ نے انسان کو ایک کھنکھناتی ہوئی مٹی سے خلق کیا ہے۔ یہ انسان کا ظاہر ہے، لیکن اگر انسان کے باطن کو دیکھا جائے تو انسان کا باطن روح ہے جو مجرد ہے کس سے؟ مادے سے۔ لہٰذا انسان کا یہ باطنی پہلو یعنی انسان کی روح جو مجرد عن المادہ ہے، یہ لامحدود صلاحیت کی حامل ہے، لامحدود کمالات کی حامل انسان کی روح ہے۔ لہٰذا خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے قرآن مجید سورہ حجر آیت نمبر 25 وَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ کہ جب میں اس آدم کے مجسمے کو کمپلیٹ کر لوں اور اس میں اپنی روح کو پھونک دوں تو تم سجدے میں چلے جانا۔ پس معلوم ہوا کہ خداوند متعال اس انسان کی روح کو خود اپنے سے نسبت دے رہا ہے من روحی، لہٰذا انسان کی روح مجرد عن المادہ ہے اور عظمت کے اعتبار سے وہ عظمت الہیہ کے کمالات کی ایک تجلی ہے اس عالم امکان میں۔ اب اگر حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی خلقت کو ملاحظہ فرمائیں تو چونکہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا حور ہیں تو انہیں جنت کی نورانی مٹی سے خلق کیا گیا ہے جیسے باقی حوروں کو خلق کیا گیا ہے، یعنی من تربت الجنت نورانیہ، یعنی اسے جنت کی نورانی مٹی سے خلق کیا گیا ہے۔ لیکن اگر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے جسمانی آثار کو اور جسمانی خد و خال کو اور جسمانی خصوصیات کو ملاحظہ کیا جائے تو عزیزان محترم فاطمہ کے جو جسم اطہر ہیں ان پر مادی آثار عام خواتین کی طرح مرتب نہیں ہوتے ہیں، جیسے عام خواتین کو حیض آتا ہے، نفاس آتا ہے، بکارت زائل ہو جاتی ہے، ایسے خواص فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ان سے مبرہ ہیں۔ لیکن اگر آپ ان کی شکل و شمائل کو، صورت کو، ڈھانچے کو اور کیفیت کو ملاحظہ کریں تو تمام انسانی خصوصیات ظاہری اعتبار سے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا میں موجود ہیں۔ اسی وجہ سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ان فاطمہ خلقت حوریہ من فی صورت انسانیہ کہ فاطمہ زہرا حور خلق ہوئی ہیں لیکن انسانی صورت میں حور خلق ہوئی ہیں۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اے خداوند متعال قیامت کے دن انسانوں کو تو جو ہے وہ حور عطا کرے گا، یعنی مردوں کو حور عطا کرے گا،
تو قیامت کے دن خداوند متعال خواتین کو کس نعمت سے نوازے گا؟ تو عزیزان محترم، وہ خواتین جو جنت میں جائیں گی، خداوند متعال انہیں ان کا جنتی شوہر عطا کرے گا، یا ان کا جنتی شوہر خود ان کا اپنا شوہر ہوگا، یا خداوند متعال وہاں انہیں احور اور اعین عطا کرے گا کہ جو حور کی شباہت رکھنے والے مرد ہوں گے۔ اور یہ مطلب مرحوم آیت اللہ علامہ حسن زادہ آملی درواقع جو مرحوم خواجہ نصیر الدین طوسی نے کتاب تحریر کی ہے کہ انسان جو ہے آغاز سے انجام تک جو اس کو انہوں نے بیان کیا ہے، اور خود علامہ کی کتاب بھی آغاز و انجام ہے، اور اس کے علاوہ علامہ طباطبائی اور اس کے علاوہ بھی شخصیات نے آغاز و انجام سے متعلق کتابیں لکھی ہیں جن میں آیت اللہ جوادی آملی بھی موجود ہیں۔ تو علامہ حسن زادہ آملی جہاں حور کی خصوصیات کا وہاں تذکرہ آتا ہے تو وہاں اس نقطے کو بیان کرتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی جنتی عورتوں کو کہ جن کا شوہر جنت میں موجود نہیں ہوگا، انہیں خداوند متعال وہاں احور اور اعین عطا کرے گا۔ اب یہاں بعض لوگوں کے ذہنوں میں آتا ہے کہ دنیا میں بھی یہ اپنے شوہر سے رابطے میں رہیں اور آخرت میں بھی جا کر یہ اپنے شوہر سے رابطے میں رہیں تو ان کو کمال کیا حاصل ہوا؟ عزیزان محترم، جنت میں وہ شخص جائے گا کہ جو ہر قسم کے کمالات کا حامل ہوگا۔ بس اگر یہ عورت صاحب کمال ہے تو اس کا شوہر بھی وہ صاحب کمال ہے، اور خود یہ عورت اپنے شوہر ہی سے وہاں مانوس ہوگی، چونکہ شوہر میں جو کمالات موجود ہیں وہ کسی احور اور اعین میں موجود نہیں ہیں۔ لیکن وہ خواتین کہ جن کے پاس شوہر وہاں نہیں ہوں گے، انہیں یا تو وہاں ایک ایسے جنتی شوہر عطا کیے جائیں گے یا انہیں احور اور اعین عطا کیے جائیں گے۔ علامہ حسن زادہ آملی نے یہ وہاں اس مطلب کو بیان کیا ہے۔ اب عزیزان محترم، ہم حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے حور ہونے سے متعلق 5 روایات کو آپ کی خدمت میں بیان کرتے ہیں۔ پہلی روایت جسے مرحوم مجلسی نے بہار جلد نمبر 43 ہے، صفحہ نمبر 18 ہے اور حدیث نمبر 17 کے تحت اس حدیث کو بیان کیا ہے۔ ہم تمام حدیثیں یہاں بیان نہیں کریں گے، بلکہ حدیثوں میں وہ کلمہ جو حورائے انسیہ سے متعلق ہے اسے بیان کریں گے کہ یہ روایات میں بیان ہوا ہے، اور پھر انہی روایات کو جہاں ان کا مورد آئے گا ہم تفصیل سے آپ کی خدمت میں ان روایات کو وہاں بیان کریں گے، شاید کل ہی کے درس میں ان روایات کو بیان کریں۔ مثلا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، خلقت فاطمہ حوراء انسیہ لا انسیہ، یعنی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی خلقت جو ہے وہ انسانی صورت میں حور کی ہے، نہ یہ کہ خالص انسانی صورت میں فاطمہ کو خلق کیا ہو اور اس سے حور کا پہلو جو ہے وہ منفی کر دیا گیا ہو، نہیں، بلکہ انسانی صورت میں حور کو جو خلق کیا ہے وہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو خلق کیا گیا ہے۔ دوسری روایت جو آپ کی خدمت میں نقل کرتا ہوں، یہ بھی مرحوم مجلسی نے بہار الانوار جلد نمبر 4 ہے اور صفحہ نمبر 4 پر اس روایت کو درج کیا ہے، اور پھر یہی روایت آپ ملاحظہ کریں تو جلد نمبر 8 ہے اور صفحہ نمبر 119 پر حدیث نمبر 6 کے تحت، جلد نمبر 43 ہے اور صفحہ نمبر 4 پر متعدد مقامات پر اس روایت کو مرحوم مجلسی نے بہار میں ذکر کیا ہے۔ البتہ بہار میں اگر روایت موجود ہے تو اس کا مطلب ہے اور بھی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے، لیکن چونکہ بہار ایک مشہور کتاب ہے ہم بہار کا حوالہ اس وجہ سے دیا کرتے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فاطمہ تو حوراء انسیہ، فاطمہ انسانی صورت میں ایک حور ہے، لیکن یہ روایت کا صدر بھی ہے، روایت کا ذیل بھی ہے، کل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں اس کو بیان کریں گے۔ اب ذیل میں رسول خدا فرماتے ہیں، فَكُلَّمَا اشْتَقْتُ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ شَمِمْتُ رَائِحَةَ ابْنَتِي فاطمہ، کہ جب کبھی بھی مجھے جنت کی خوشبو اور جنت کی مہک کو سونگھنے کا اشتیاق ہوتا تو میں اپنی بیٹی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی خوشبو کو محسوس کر لیتا اور استشمام کر لیتا۔ بس یہاں معلوم ہوا کہ وہ نابینا صحابی جو آیا اور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے اپنے بدن اطہر کو چادر تطہیر سے ڈھانپ لیا اور فرمایا کہ وہ میری خوشبو کو سونگھ سکتا ہے، تو وہ خوشبو جنت کی مہک تھی، جو فاطمہ نہیں چاہتی تھی کہ ان کی مہک کو کوئی استشمام کرے جو نامحرم انسان ہو۔ لہٰذا تیسری روایت آپ کی خدمت میں نقل کرتے ہیں، مرحوم مجلسی نے بہار کی جلد نمبر 43 ہے، صفحہ نمبر 172 پر اس روایت کو رسول خدا سے نقل کیا ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے وجود کا حصہ ہے، وحیا نور و عینی،
فاطمہ میری آنکھوں کا نور ہے، وثمرۃ فؤادی، فاطمہ میرے دل کی دھڑکن ہے، وحیہ وروحی التی بین جنبی، اور فاطمہ میرے دو پہلوؤں کے درمیان موجود میری روح ہے، وحیہ، اور یہ فاطمہ حوراء و انسیہ، یہ شاہد مثال ہے کہ فاطمہ انسانی صورت میں خلق شدہ ایک حور ہے۔ چوتھی روایت جسے محدث نوری نے مستدرک الوسائل جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 37 اور حدیث نمبر 4 کے تحت بیان کیا ہے، مرحوم مجلسی نے بہار کی جلد نمبر 78 ہے، صفحہ نمبر 112 ہے اور حدیث نمبر 37 کے تحت اس روایت کو نقل کیا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان فاطمۃ خلقت حوریۃ فی صورت انسیہ، کہ بے شک فاطمہ انسانی صورت میں خلق شدہ ایک حور ہیں، اور پھر یہ ٹائٹل کہ فاطمہ بطول ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں وَإِنَّ بَنَاتَ الْأَنْبِيَاءِ لَا يَحِزْنَ، کہ انبیاء کی بیٹیوں کو خون حیض نہیں آتا ہے، اور یہ خون حیض نہ آنے والا ہم تفصیل سے بطول کے اندر بیان کر چکے ہیں۔ پانچویں اور آخری روایت کہ فاطمہ زہرا کو حوراء انسیہ کیوں کہا جاتا ہے، مرحوم مجلسی بہار الانوار کی جلد نمبر 78 ہے، صفحہ نمبر 112 ہے، حدیث نمبر 37 میں اس روایت کو بیان کر رہے ہیں ان اسماء بنت امیس۔ اسماء بنت امیس درواقع اس روایت کو نقل کر رہی ہیں، اور یہ روایت درواقع حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ہاں بچوں کی ولادت سے متعلق ہے، لہٰذا اسماء کہتی ہیں قالت قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسماء کہتی ہیں کہ مجھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا وقد کنت شہدت فاطمہ، میں فاطمہ کی اس ولادت کی اور زچگی کی کیفیت میں اس وقت میں موجود تھی، قد ولدت بعض ولدها فلم نرى لها دمن، یعنی فاطمہ کے ہاں جب بعض بچوں کی ولادت ہوئی تو میں وہاں بطور شاہد موجود تھی، میں نے فاطمہ سے کسی قسم کے خون کو مشاہدہ نہیں کیا ہے۔ فقلت، تو میں نے کہا یا رسول اللہ ان فاطمہ ولدت فلم نرى لها دمن، اے رسول خدا فاطمہ نے بچے کو پیدا کیا ہے لیکن فاطمہ کے وجود اطہر سے خون جاری نہیں ہوا ہے۔ فقال رسول اللہ، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جواب دیتے ہیں یا اسماء ان فاطمہ خلقت حوریۃ انسیہ، اے اسماء فاطمہ انسانی صورت میں حور خلق ہوئی ہیں، اس وجہ سے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بطول ہیں، پاک ہیں، طیب ہیں، طاہر ہیں، ان کو خون حیض نہیں آتا، انہیں خون نفاس نہیں آتا، اور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت کی کیفیت عام انسانوں کی ولادت کی کیفیت سے بھی مختلف ہے، اور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ہاں جو بچوں کی پیدائش ہوئی ہے یا فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے اولاد یعنی ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی جو ولادت کی کیفیت ہے عزیزان محترم وہ عام انسانوں کی ولادت سے مختلف ہے۔ لہٰذا جب ہم حضرت فاطمہ زہرا کی ولادت کے دن ان احادیث کو بیان کریں گے کہ فاطمہ کی ولادت کی کیفیت کیسے ہوئی ہے، وہاں اس موضوع پر ان روایات کو آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں اس حوراء انسیہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شفاعت سے مالا مال فرما، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی عنایات ہمارے شامل حال ہوں، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے فرزند مہدی موعود کے ظہور میں تعجیل فرما، انہیں ہم سے راضی و خوشنود فرما، ہمیں ان کے اصحاب و اعوان و انصار میں شمار فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔